الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ذوالحجہ کا مہینہ یہ اسلامی سال کے مہینوں کا سب سے آخری مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے بڑے فضائل رکھے، بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضائل ہیں، بڑی رحمتیں ہیں اس مہینے میں، اور خاص طور پر اس کے جو شروع کے 10 دن ہیں اس کے بارے میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان 10 راتوں کو اپنی قسم کے ساتھ ذکر کیے، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ اپنی قسم کے ساتھ ذکر کرے تو اندازہ لگائیں اس چیز کی کیا شان و شوکت ہوگی، کتنی برکتوں والی ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، کہ انسان باقی دنوں میں جو نیک کام کرتا ہے اور جو نیک کام ان 10 دنوں میں کرتا ہے تو باقی دنوں کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ وَلِلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے رسول کیا ان 10 دنوں میں جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں وہ باقی دنوں کے جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلِلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد فی سبیل اللہ باقی دنوں کا ان دنوں کے نیک کاموں کے برابر نہیں ہے۔ إِلَّا مَنْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، ہاں ایک شخص اپنے گھر سے نکلا اپنی جان کے ساتھ، اپنی مال کے ساتھ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، اور جب وہ واپس لوٹا تو نہ اس کے پاس اپنا مال تھا نہ اس کے پاس اپنی جان تھی، ہاں یہ شخص افضل ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان 10 دنوں کی کیا قیمت ہوگی اللہ کے ہاں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان 10 دنوں میں انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں اتنا زیادہ محبوب ہوتا ہے، اتنا پسندیدہ ہوتا ہے کہ باقی دنوں میں بڑے سے بڑا عمل بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے
صیام کل یوم فیہا صیام السنۃ، ان 10 دنوں میں ہر دن کا جو روزہ انسان رکھتا ہے اس کو اس دن کے روزہ رکھنے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ملتا ہے۔ وقیام کل لیلۃ منہا قیام لیلۃ القدر، اور ان 10 دنوں کی رات میں اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہے تو ہر ایک رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ملتا ہے۔ یہ ان 10 دنوں کی اللہ کے ہاں عظمت ہے۔ اور پھر ان 10 دنوں میں جو 9 ذی الحجہ کا دن ہے، یوم عرفہ کا دن ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اور فضیلتوں سے نواز دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم العرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعد، کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پہلے کے گناہ معاف کر دیں گے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت آئی ہے میرے بھائی، ابھی سے تیاری کر لیں کہ اس 10 دنوں میں ہم نے خوب اللہ کی رحمتوں کو، برکتوں کو سمیٹنے، اور جتنا سمیٹیں اتنا کم ہے، جتنی رحمتیں سمیٹیں وہ کم ہے۔ اور پھر جب 10 ذی الحجہ کا دن آتا ہے، قربانی والا دن، بڑی عید کا دن، اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ گزشتہ جمعے تفصیلی گفتگو عرض کر چکا تھا آپ کے سامنے۔ آج ہم قربانی کے مسائل پر بات کریں گے کہ قربانی کس شخص پر واجب ہے، قربانی کے جانور کی کیا شرائط ہے، اسلام ہمیں قربانی کے حوالے سے کیا تعلیم دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، قربانی ہر مسلمان عاقل، بالغ، صاحب نصاب، صاحب حیثیت پر فرض ہے۔ یعنی مسلمان ہو، کافر نہ ہو، عاقل ہو، مجنون پاگل نہ ہو، ایسا پاگل نہ ہو کہ جس کا مرض کچھ وقت کے لیے ہو پھر ختم ہو جائے، وہ تو قربانی کرے گا۔ ہاں، ایسا مجنون، ایسا پاگل ہو جس کا پاگل پنا دائمی ہو، اس پر فرض نہیں۔ اسی طرح بالغ ہو، نابالغ شخص پر قربانی واجب نہیں۔ ایک بچہ ہے، صاحب نصاب ہے، کروڑوں کا مالک ہے، لیکن بالغ نہیں ہوا، اسلام اس پر قربانی کو فرض نہیں کرتا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ صاحب نصاب ہو، صاحب حیثیت ہو، اور صاحب حیثیت وہ شخص ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندنی ہو یا 52.5 تولہ چاندنی کے برابر قیمت ہو یا اس کے برابر اس کے پاس مال تجارت ہو، تجارت کا سامان ہو، تو اس شخص پر قربانی واجب۔ اور قربانی کے مال کے لیے ضروری نہیں کہ ان چیزوں پر سال گزرا ہو۔ اگر قربانی والے دن اتنے پیسے آ گئے، 52.5 تولہ چاندنی میرے خیال سے آج کل 4,72,000 کچھ چل رہی ہے، قربانی والے دن دیکھ لیجئے گا،
تو جس شخص کے پاس قربانی کے 3 دنوں میں اتنی قیمت آ گئی، اس پر قربانی واجب ہے، اس کے اوپر کرنا لازم ہے۔ اور اکثر ہماری ماؤں بہنوں کے پاس 1-2 تولہ سونا ہوتا ہے اور کچھ نقدی پیسے پڑے ہوتے ہیں، تو ان پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ جس طرح مرد پر قربانی واجب ہے، اس طرح عورت پر بھی قربانی واجب ہے۔ تو اگر 1-2 تولہ اس کے پاس سونا پڑا ہوا ہے، کچھ نقدی پڑی ہوئی ہے، تو وہ حساب لگائیں گی، اگر وہ 52.5 تولہ چاندنی کے برابر اس کی قیمت پہنچتی ہو تو ان کے اوپر بھی قربانی لازم ہے۔ قربانی ایک مستقل عبادت ہے، ہر شخص کو اپنی طرف سے ادا کرنی پڑے گی۔ اکثر اوقات ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، والد صاحب کر لیتے ہیں اور سب وہ گوشت استعمال کر لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم سب کی طرف سے قربانی ہوگی۔ حالانکہ ایسے نہیں ہوتا۔ اگر والد صاحب صاحب حیثیت ہیں تو وہ اپنی قربانی علیحدہ سے کریں گے، اور بیٹے اگر صاحب حیثیت ہیں تو وہ اپنی قربانی علیحدہ سے کریں گے۔ ہر شخص اپنا مستقل طور پر قربانی کرے گا۔ اور دیکھنے میں ایک اور چیز بھی آئی ہے کہ اکثر لوگ صاحب حیثیت ہونے کے باوجود وہ قربانی کرتے ہوئے اپنے والدین کی نیت کر لیتے ہیں کہ یہ قربانی میرے والدین کی طرف سے ہو گئی۔ تو دیکھیں وہ ماں باپ کا بڑا حق ہے اور بالکل کرنی چاہیے، ان تک ثواب پہنچے گا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 فربا خوبصورت سنگوں والے مینڈے ذبح کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے، ایک باقی تمام امت کی طرف سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد 2 جانور ذبح کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اضحی عنہ، کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی ہے کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کیا کروں۔ تو قربانی کا ثواب اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل پہنچتا ہے، لیکن اگر انسان خود صاحب حیثیت ہے تو اس پر لازم ہے سب سے پہلے اپنے سر سے فرض اتارے۔ جو شریعت نے اس پر لازم کیا ہے سب سے پہلے اس کام کو کرے، پھر اللہ نے اگر طاقت دی ہے تو پھر اپنے والدین کی طرف سے بھی کرے۔ اور اسی طرح ہمارے معاشرے میں ایک اور بات بہت عام ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں 7 قربانیاں کر لے تو اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے سر سے فرض اتر گئے، اب ہمیں اور قربانی کرنے کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنوات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے اور ہر سال قربانی کرتے تھے۔ تو جب تک انسان صاحب حیثیت رہے گا تو زندگی کے آخری سال تک اس پر قربانی واجب ہے، وہ کرتا رہے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی ساتھی پاکستان میں ہے اور پاکستان سے باہر قربانی کرنا چاہ رہے ہیں، یا اکثر ہمارے بڑے بھائی وغیرہ باہر ہوتے ہیں، سعودیہ میں، دبئی میں، قربانی پاکستان میں کرتے ہیں، پیسے بھجوا دیتے ہیں، تو اس میں یہ بات
یاد رکھنی چاہیے کہ قربانی کرنے والا جس جگہ پر موجود ہے اور قربانی کا جانور جدھر ذبح ہوگا، دونوں ملکوں میں عید کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اس طرح ہو کہ قربانی کرنے والا پاکستان میں بیٹھا ہے، ادھر عید نہیں ہے، تو دوسرے ملک میں عید ہو رہی ہے، ادھر قربانی ہو گئی تو قربانی ناجائز ہے، قربانی اس کی طرف سے نہیں ہوگی۔ اس لیے دونوں ملکوں میں عید کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب قربانی کا جو جانور ہے اس میں کیا شرائط ہونی چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں اسلام کیا تعلیم دیتا ہے؟ تو دیکھیں، یہ جو ہم قربانی کر رہے ہوتے ہیں یہ ہم اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کو ہم ایک ہدیہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، اگرچہ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ جانور خوبصورت بھی ہو، خوب اچھا پلا بھی ہو، اور اس میں کوئی عیب بھی نہ ہو۔ اور سب سے پہلے جانور میں اس کی عمر دیکھی جائے گی۔ اگر چھوٹا جانور ہے، بکرا ہے، بکری ہے، تو اس کا 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ 1 سال سے اگر 1 دن بھی کم ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اگر بڑا جانور ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ 2 سال کی ہو۔ اور اگر اونٹ وغیرہ ہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ 5 سال کا ہو۔ ہاں، البتہ دمبے میں ہمیں شریعت نے اتنی سہولت دی ہے کہ اگر وہ 6 ماہ کا ہے لیکن دکھنے میں سال کے دمبے کے برابر ہے تو پھر ہم اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن ادھر یہ عقل بالکل نہ لڑائی جائے کہ جی بکرا ہے، دمبا ہے، ایک ہی چیز ہے، یہ بکرا اس سے موٹا لگ رہا ہے، اچھا خاصا لگ رہا ہے، سال والے سے بڑا لگ رہا ہے، تو اس کو کر لیں۔ تو دیکھیں، اسلام نام ہے اللہ کی ماننے کا، اسلام نام ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کا۔ تو اسلام نے ہمیں دمبے میں یہ سہولت دی ہے، بکرے میں یہ سہولت نہیں دی۔ اگر بکرا 1 دن بھی کم ہوا سال سے تو اس کی قربانی ناجائز ہوگی، قربانی ہوگی ہی نہیں۔ اور یہ جو دانت ہم دیکھتے ہیں یہ اس کا سال کا، 2 سال کا یا 5 سال کا پورا ہونے کی ایک علامت ہے۔ اگر کسی نے اپنے گھر میں کوئی بکرا وغیرہ پالا ہے، اس کے دانت ابھی تک نہیں گرے اور پکا یقین ہے کہ یہ سال کا ہو گیا ہے تو بالکل آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر بیوپاری آپ کو کہہ رہا ہو کہ یہ 2 سال کا پورا ہے یا سال کا پورا ہے تو پھر اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ پھر بہتر یہ ہے کہ انسان 2 دانتوں والے ہی لے۔ اسی طرح جانور میں کوئی عیب نہ ہو، کیونکہ اللہ کو پیش کی جا رہی یہ چیز ہر عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ اور کچھ عیب تو ایسے ہیں کہ اگر وہ جانور میں پائے جائیں تو جانور کی قربانی ہی نہیں ہوتی، جیسا کہ جانور دونوں آنکھوں سے یا ایک آنکھ سے نابینا نہ ہو۔ اسی طرح جانور کے سنگ جڑ سے اکھڑے ہوئے ہوں تو پھر بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر سنگ کا تھوڑا سا کنارہ اوپر والا ٹوٹ گیا یعنی 1/3 سے کم کٹا ہوا ہے پھر اس کی قربانی جائز۔ اسی طرح
اگر جانور کے دونوں کان یا ایک کان 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی. اور اگر اس کے کان میں طول کی طرف سے یعنی لمبائی میں کٹ لگا ہو، حصہ موجود ہو، دونوں حصے موجود ہوں، تو پھر اس پہ قربانی ہو جاتی. اس طرح جانور لنگڑا نہ ہو، یعنی 3 پاؤں سے چلتا ہو، 1 پاؤں کا سہارا ہی بالکل نہ لیتا ہو، تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی. ہاں البتہ اگر چھوٹے پاؤں کو تھوڑا تھوڑا استعمال کرتا ہو، تھوڑا سہارا اس کو دیتا ہو، تھوڑا وزن اس پہ ڈالتا ہو، تو اس کی قربانی ہو جائے گی. اسی طرح جانور اتنا لاغر نہ ہو، اتنا کمزور نہ ہو کہ قربان گاہ تک چل ہی نہ سکے. اسی طرح جس جانور کو خارش لگی ہو اور اس خارش کے اثرات اس کے گوشت تک چلے گئے ہوں، تو اس کی بھی قربانی نہیں ہو. اسی طرح قربانی کے پورے جانور کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. ہاں البتہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو اسلام نے، شریعت نے ناجائز قرار دی. جس طرح خصیتین کپورے ہو گئے، جس کو ہماری ادھر معاشرے میں ٹکا ٹک بولتے ہیں، وہ ناجائز ہے، اس کو کھانے والا گناہگار ہوگا. اس طرح جانور کا مثانہ استعمال نہیں کر سکتے، پتا استعمال نہیں کر سکتے، پیشاب کی جگہوں کو استعمال نہیں کر سکتے. اسی طرح دم مسفوح، بہنے والا خون استعمال نہیں کر سکتے. اور جانور کا اگر کوئی غدود وغیرہ نکلا ہوا ہے گوشت کے ساتھ، اس کو استعمال نہیں کر سکتے. یہ اسلام میں ناجائز ہے، کھانے والا گناہگار ہوگا. باقی آپ پورا جانور استعمال کر سکتے ہیں. اور اس میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ 3 حصے کر دیے جائیں. پورے جانور کے 3 حصے کر دیے جائیں. ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیں، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے رکھ لیں، اور ایک حصہ غریبوں میں بانٹ دیں. اور اگر پورا جانور، پورا گوشت غریبوں میں بانٹ دے تو بہت اچھا ہے، بہت بہتر ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ 3 حصے اس کے ہو جائیں. اور اسی طرح ایک بڑے جانور میں 7 حصوں سے زیادہ 8واں حصہ نہیں ہو سکتا. 7 حصے ہوں گے. ہاں 7 سے کم ہو سکتے ہیں، 6، 5، 4 اگر کوئی کرنا چاہے کر سکتے. اور ہمارے ہاں ایک اور بات بڑی مشہور ہے کہ جانور میں طاق حصے رکھنے چاہیے، جفت نہیں رکھنے چاہیے. تو شریعت میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اگر کوئی 4 کرنا چاہے، 4 حصوں والا، 6 حصوں والا، تو بالکل کر سکتے. اسی طرح ایک حصے میں 2 بندے شامل نہیں ہو سکتے. یعنی مثال کے طور پر 2 بندے تھے، دونوں کو 15-15 ہزار روپے تھے، انہوں نے کہا چلو 30 ہزار میں ایک حصہ ڈال دیتے، تو دونوں کی قربانی نہیں ہوگی. اور اس میں سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان چھوٹا جانور لے لے، اپنے گھر کے لیے لے لے، اپنے لیے لے لے. کیونکہ 7 حصوں میں 7 مختلف بندے ہوں گے. اگر ایک شخص کی بھی اگر اس کا مال حرام کا ہوا، بینک کا ہوا، سودی نظام کا ہوا، جوئے کا ہوا، ڈکیتی کا ہوا، کسی ناجائز طریقہ کار کا ہوا، یا آن لائن وہ جو گیمیں وغیرہ جوئے کھیلتے ہیں اس کا ہوا، سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی. اسی طرح اگر ایک قادیانی ساتھ آ کے مل گیا، یا کوئی ایک ایسا شخص مل گیا جو صحابہ کو، اہل بیت کو گالیاں دیتا ہو، وہ آپ کے ساتھ مل گیا، آپ سب کی قربانی خراب. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے لیے چھوٹا جانور ہو، اپنے گھر کے لیے، تاکہ انسان اس خطرے سے محفوظ رہے. یہ قربانی کے کچھ مسائل تھے. ان ضروری مسائل کو مد نظر رکھ کر قربانی کرنی چاہیے، اور کوشش کریں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں.
کیونکہ جس طرح قربانی کے دن قریب آتے ہیں تو ہمارے ہاں ایک ٹولہ، ایک طبقہ ایسا ہے جو اس بحث کو بڑھا دیتا ہے کہ اتنا قربانی کے جانوروں پر ظلم کرنا ہے، اتنا ان کا خون بہانا ہے، اتنے پیسے ضائع کرنے، اتنے گوشت کی کیا ضرورت ہے ہمیں، یہ کسی غریب کو دے دو، کسی لڑکی کا جہیز لے کے دے دو، کسی کا چھت بنا کے دے دو، اس طرح کی باتیں کچھ ملحد لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر بندہ ان سے پوچھے تم نے جو 5-6 لاکھ کا موبائل رکھا ہوا ہے تو 25,000 کا موبائل رکھ لو، باقی غریبوں کو دے دو۔ جو تم 2-3 لاکھ روپے کی کوٹھی میں رہتے ہو، کروڑ روپے کی کوٹھی میں رہ لو، باقی 2 کروڑ روپے کسی غریبوں کو دے دو۔ جو تم اتنی مہنگی گاڑی میں چلتے پھرتے ہو، باقی ٹرانسپورٹ استعمال کر لیا کرو، یہ گاڑی کسی غریب کو دے دو، کسی غریب کا بھلا ہو جائے گا۔ تو ہم قربانی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنا جذبہ رحم قربان کرتے ہیں۔ اس میں ہمیں رحم سکھانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے کسی کو۔ ہمارا اسلام تو ہمیں بہترین رحم کرنا سکھاتا ہے، انسانوں کے ساتھ تو دور کی بات، جانوروں کے ساتھ رحم کرنا سکھاتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی ایک بڑھیا تھی، اس نے ایک بلی کا خیال نہیں رکھا، اس کو باندھ کے رکھا، وہ بیچاری بھوکی پیاسی مر گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں پھینک دیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ایک بڑھیا تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو کنویں سے پانی نکال کر پلایا، اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت دے دی۔ تو ہمیں رحم سکھانے کی ضرورت نہیں، یہ تو ہم جذبہ رحم کو قربان کرتے ہیں۔ یہ ہم اللہ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیرا حکم تھا خون بہانا، جانور کا خون بہانا، ہم نے آج تیرے نام پہ قربان کر دیا، کل اگر ہماری جانوں کی ضرورت پڑے گی وہ بھی ہم تیرے راستے میں قربان کریں گے۔ اس لیے تمام ساتھی آج سے پکا ارادہ کر لیں کہ ہم ان 10 دنوں کا خوب احترام کریں گے۔ اور آخری مسئلہ ذہن میں آ گیا کہ جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اگر کسی شخص کو قربانی کا ارادہ ہو تو وہ ذی الحجہ کے مہینے کے شروع ہونے سے پہلے اپنے ناخن اور اپنے بال کاٹ لیں۔ پھر ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے سے بعد قربانی تک قربانی کرنے والا شخص اپنے ناخن نہ تراشے اور اپنے بال نہ کاٹے۔ تو یہ کچھ 17 مئی سے منگلوار دن میرے خیال سے شام سے شروع ہو رہا ہے ذی الحجہ کا مہینہ۔ تو کوشش کریں جس ساتھی نے قربانی کرنی ہے وہ اس سے پہلے اپنے ناخن اور اپنے ضرورت سے زائد بال سارے وغیرہ کاٹ دیں، اور اس کے بعد قربانی تک اپنے ناخن اور اپنے بال نہ کٹوائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔